روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی یہ انفرادی اور امتیازی خصوصیت بیان فرمائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادتیں تو ساری کے ساری اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں۔ نماز یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے اور ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے لیے پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے، اللہ ہی کی رضا کے لیے ہم مال و دولت اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں۔ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا یہ بھی عبادت ہے اور ہم اللہ ہی کے لیے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دیگر جتنی بھی عبادات اور طاعات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور عبادت کے متعلق یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ نماز میرے لیے ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، زکوٰۃ میرے لیے ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، حج میرے لیے ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، دیگر جتنی بھی عبادات اور طاعات ہیں۔ لیکن روزے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کیوں کر ارشاد فرمائی؟ اس کی کیا توجیحات ہو سکتی ہیں، کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں؟ بڑی ایمان افروز حکمتیں اور توجیحات علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ آپ شروع سے لے کر آخر تک ان توجیحات کو سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دراصل روزے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے ساتھ اس لیے مخصوص فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کی کئی توجیحات ہیں، ان میں سے سب سے پہلی توجیہ یہ ہے کہ انسان رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں کھانے پینے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس بھی کھانے پینے سے پاک ہے، کھانے پینے سے بے نیاز ہے۔ تو گویا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دوسری توجیہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ دراصل روز محشر اللہ تبارک و تعالی ہر ایک ظالم سے، ہر ایک غاصب سے اس کی نیکیاں لے کر مغصوب اور مظلوم کو عطا فرمائیں گے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے متعلق حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی سے روزہ لے کر اس کے حق کے بدلے میں روزہ عطا نہیں فرمائیں گے، روزہ اس شخص کے ساتھ باقی رہے گا اور روزہ اللہ تبارک و تعالی کسی سے لے کر کسی کو عطا نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ انسان صرف اور صرف اللہ ہی کی رضا، اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک اور توجیہ بھی علماء نے بیان فرمائی اور وہ توجیہ یہ ہے کہ نماز، صدقات و خیرات اور اسی طرح نذر و نیاز اور منتیں یہ غیر اللہ کے لیے بھی کی جاتی ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکا جاتا ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا جاتا ہے، غیر اللہ کے سامنے اپنی جبیں نیاز کو جھکایا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا کہ کسی بت پرست نے، کسی مشرک نے، کسی غیر مسلم نے، کسی کافر نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر روزہ رکھا ہو، نہ کبھی سنا گیا، نہ کبھی دیکھا گیا، اس لیے کہ روزہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک اور توجیہ بھی علماء نے لکھی ہے اور وہ توجیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی عبادات اور طاعات متعین فرمائیں، مقرر فرمائیں، اور جتنی عبادات کے بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ان کا اجر و ثواب بھی بتلا دیا، ان کا اجر و ثواب بھی متعین فرما دیا۔ نماز پڑھو گے اتنی نیکیاں ملیں گی، قرآن مجید کی تلاوت کرو گے ایک ایک حرف کے بدلے میں اتنی نیکیاں ملیں گی، میری راہ میں اپنا مال خرچ کرو گے ایک روپے کے بدلے میں اتنا اجر و ثواب تمہیں ملے گا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی نے متعین نہیں فرمایا، اس لیے کہ روزہ نام ہے صبر کا، اور صبر کے متعلق قرآن کہتا ہے
انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو اپنی شان کے مطابق بے شمار اور بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. تو اسی طرح روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی متعین نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنی شان کے مطابق بے حساب اور بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. ایک اور توجیہ بھی علماء نے لکھی ہے، اور وہ توجیہ یہ ہے کہ انسان جب رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں کھانے پینے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، مستغنی ہو جاتا ہے اور کھانے پینے سے رک جاتا ہے، تو یہ اس کی یہ صفت، یہ انسان کی یہ صفت ملائکہ کی صفت کے ساتھ متصف ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس روزے کا اجر و ثواب فرشتوں کے حوالے نہیں کیا کہ اتنا ثواب روزہ داروں کو دے دو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ثواب اپنے پاس رکھا اور فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. ایک اور توجیہ بھی علماء نے لکھی ہے، اور وہ توجیہ ہے کہ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے شرف اور اس کی تکریم کے لیے، اس کی عظمت کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ روزہ میرے لیے ہے. جیسے کہ کعبۃ اللہ کو اللہ کا کعبہ کہا گیا، بیت اللہ کو اللہ کا گھر کہا گیا، ناقۃ اللہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی کہا گیا. حالانکہ تمام کی تمام کائنات کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے شرف و تکریم کے لیے کعبہ کو اپنا کعبہ کہا، بیت اللہ کو اپنا گھر کہا، ناقۃ اللہ کو اپنی اونٹنی کہا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے شرف اور روزے کی تکریم کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. ایک اور توجیہ بھی علماء نے لکھی ہے، اور وہ بہت پیاری توجیہ ہے. علماء نے لکھا کہ دراصل تمام کی تمام عبادات کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز کی ایک ظاہری شکل ہے. زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، زکوٰۃ کی ایک ظاہری شکل ہے. حج بیت اللہ کی سعادت آپ حاصل کرتے ہیں، اس کی ایک ظاہری شکل ہے. میدان جہاد میں جاتے ہیں، اس کی ایک ظاہری شکل ہے. تو جب ہر ایک عبادت کی ایک ظاہری شکل ہے تو اس کے اندر ریاکاری کا، دکھلاوے کا شائبہ موجود ہے. چانسز موجود ہیں اس بات کے کہ انسان کے دل میں ریاکاری کے، دکھلاوے کے جذبات اور احساسات پیدا ہو جائیں. لیکن روزے کی کوئی ظاہری شکل نہیں ہوتی. آپ روزہ دار کو دیکھ کر یہ اندازہ، یہ آئیڈیا نہیں لگا سکتے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا. تو روزے کی کوئی ظاہری شکل نہیں ہوتی. اس لیے جب اس کی کوئی ظاہری شکل نہیں ہے تو اس کے اندر ریاکاری اور دکھلاوے کا کوئی شائبہ تک موجود نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. ایک اور توجیہ بھی علماء نے لکھی ہے، اور وہ توجیہ ہے کہ دراصل عربی لغت، عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی لینگویج کے اعتبار سے بسا اوقات صام اور صوم کا جو لفظ ہے یہ بلندی رفعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، رفعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ عربی لغت کے اندر کہا جاتا ہے صام النہار، کہ دن چڑھ گیا، دن بلند ہو گیا. تو یہ جو روزہ ہے تو یہ روزہ بھی کمال رفعت میں بے مثل و مثال ہے، کمال بلندی میں بے مثل و مثال ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. ایک اور حدیث قدسی ہے جو انہی الفاظ کے ساتھ تقریباً سیم ٹو سیم انہی الفاظ کے ساتھ منقول ہے، اور اس کے الفاظ مختلف ہیں، اور اس کے الفاظ یہ ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں رب ہی اس کا بدلہ ہوں. تو گویا کہ دونوں حدیث قدسیہ کا مفہوم اور خلاصہ دو الفاظ میں یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ روزے کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، روزے کا اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں
کہ ان انعامات کا اندازہ تم کر ہی نہیں سکتے. تمہارے پاس کوئی ایسا پیمانہ ہی نہیں ہے کہ جس پیمانے کے ذریعے سے تم روزے کے اجر و ثواب کو ناپ سکو، اس کی پیمائش کر سکو، اس کو تول سکو، اس کا وزن کر سکو. تمہارے پاس کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تم روزے کے اجر و ثواب کو اس کی پیمائش کر سکو، اس کو تول سکو، اس کا اندازہ کر سکو. اس لیے روزہ میرے لیے ہے اور میں اپنی شان کے مطابق کما حقہ روزہ داروں کو اجر و ثواب عطا فرماؤں گا. بالفاظ دیگر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے جس بھی مومن بندے نے میری رضا، میری خوشنودی کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا، تو میں رب ہی اس کا بدلہ ہوں. جس کو رب مل جائے اس کو دنیا کی نعمتیں بھی مل جاتی ہیں، جس کو رب مل جائے اس کو آخرت کی نعمتیں بھی مل جاتی ہیں، جس کو رب مل جائے اس کو دنیا کی کامیابیاں اور دنیا کی کامرانیاں بھی مل جاتی ہیں، جس کو رب مل جائے اس کو اخروی سرخروئی بھی حاصل ہو جاتی ہے، جس کو رب مل جائے اس کو دنیاوی نعمتیں بھی مل جاتی ہیں، اس کو جنت کی نعمتیں بھی مل جاتی ہیں.